اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حاضرین مزید، کتاب الکبائر یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ان کے سلسلے میں انشاءاللہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور کتاب الکبائر کے نام سے کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں جو کتاب معروف ہے اس حوالے سے وہ علامہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر ہے، کہ جس کی بہت سارے علماء نے تشریحات بھی لکھی ہیں اور ان کے شروح بھی لکھے گئے ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے کتاب الکبائر لکھی ہے کہ تاکہ امت کو آگاہ کیا جا سکے اور امت کو اچھی طرح سے الرٹ کیا جا سکے کہ یہ کبیرہ گناہ یا جو میجر سنس ہیں یہ انتہائی خطرناک اور خوفناک ہے، کہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیں گے اگر اس نے اللہ سے سچے دل سے توبہ نہ کی ہو تو، اور کبیرہ گناہ یہ معاف ہی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ تو کبیرہ گناہ اپنے آپ میں بہت سیریس اور سنگین معاملہ ہے۔ ایک چیز اور بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اب یہ درس لمبا چلے گا، چونکہ اب جب سلسلہ شروع ہوا میرے آنے کا تو ایک پلان ہوا کہ اب باقاعدہ طریقے سے اور ایک منصوبہ بند طریقے سے ایک اچھی پلان کے ساتھ ایک پارٹیکولر عنوان اور ٹاپک کے تحت بات ہو، تو کتاب الکبائر کی شروعات ہوئی ہے۔ ہم کتاب الکبائر کے دروس میں جو سلسلہ وار ہوں گے انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے گناہ کا بھی ذکر ہوگا کہ جن کا تعلق کبیرہ گناہوں سے ہے اور ہم ان کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، ہم انہیں معمولی جانتے ہیں، بلکہ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور ڈیلی لائف میں بالکل پائی جاتی ہیں جبکہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایسے گناہوں کو بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ علم حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں، اور ان سب کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جن مقاصد کے تحت دنیا میں بھیجا تھا ان میں ایک اہم ترین مقصد تھا تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو جو نفسوں کو پاک کرنا یا نفسوں کا جو تزکیہ مقصود تھا اس کے پیچھے حکمت یہی تھی، اور سب سے بڑی حکمت یہی تھی کہ بندہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو کتاب الکبائر کے ذریعے بھی ہم سب کی نیت یہی ہونی چاہیے۔
کہ اس کے ذریعے ہمارے نفسوں کا تزکیہ ہو جائے، کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہمیں جانکاری ہو جائے اور ہم اس سے بچنے کے لیے خود کوشش کریں اور اللہ رب العزت والجلال سے بچانے کے لیے دعا اور فریاد بھی کریں، کیونکہ نیکی کی توفیق اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں اور نہ گناہ سے بچنا اس کی مدد کے بغیر ممکن ہوگا۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ کبیرہ گناہوں کی شروعات کی جائے، میں اس پوائنٹ کو بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کبیرہ گناہ کہتے کس کو ہیں، یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیفینیشن ہمیں معلوم ہو جائے کہ کبیرہ گناہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی بات کئی ایک پوائنٹ کی شکل میں یہ آئے گی اور وہ مجبوری ہے اور وہ ضروری بھی ہے، کیونکہ چھوٹے سے ایک ڈیفینیشن میں اس کو کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اب آپ سنتے جائیں گے کہ کبیرہ گناہ شریعت نے کس کے لیے مانا ہے، علماء نے کبیرہ گناہ کو کیسے کیسے جانا اور سمجھا ہے۔ کبیرہ گناہ جس گناہ پر دنیا میں کوئی حد یا کوئی سزا مقرر کی گئی ہو، جیسے چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے وغیرہ، یہ سب وہ گناہ ہیں کہ دنیا میں ہی ان کی سزا اور حد مقرر کی گئی ہے، تو ایسے جتنے گناہ ہیں ان کو کبیرہ گناہ کہا جائے گا، وہ کبیرہ گناہ کی لسٹ میں اور اس فہرست میں آئیں گے۔ ایسے ہی جس گناہ پر آخرت میں سخت سے سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے، کہ جیسے کوئی بندہ مرتد ہو جائے یا کوئی بندہ منافق ہو جائے تو اس گناہ کو بھی کبیرہ گناہ کی لسٹ میں رکھا جائے گا۔ اس کی تیسری علامت یہ ہوگی کہ جس گناہ کے نتیجے میں ایمان کے ضائع ہو جانے اور ختم ہو جانے کی بات کہی گئی ہے، کہ جس طرح خیانت ہے، خیانت کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بدعہدی ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے جان بوجھ کر، یہ سب وہ گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بندے کا ایمان یا تو اتنا نیچے آ جائے گا کہ بالکل اس کا مومن ہونا اور نہ ہونا کوئی فرق نہیں معلوم ہوگا اس کو، یا اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ گناہ کی جن کی بنا پر ایمان کے ضائع ہو جانے اور ختم ہو جانے کی بات کہی گئی ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی جس گناہ کے نتیجے میں کتاب و سنت نے اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے، کہ جس طرح اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، یہ بھی گناہ، یا غیر اللہ کے نام پر آپ جانور ذبح کریں یا نذر و نیاز کریں، یہ سب شرک اکبر کے اندر آتا ہے اور بندہ اس کے ذریعے دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، تو یہ گناہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر آئیں گے۔ ایسے ہی وہ گناہ یا وہ غیر شرعی کام کہ جس کے کرنے پر اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو، کہ جس طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے بھی ہے اور والدین کو برا بھلا کہنا بھی ہے، کہ یہ وہ گناہ ہے وغیرہ اور بھی ہے کہ جن کی وجہ سے شریعت نے لعنت بھیجی ہے، یہ گناہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر آتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک آخری بات، کہ جس کام کو اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں حرام کہا ہو، کہ جس طرح خنزیر کا گوشت ہے، بہا ہوا خون ہے، مردار کا کھانا ہے، یہ سب وہ گناہ ہے کہ جن کو شریعت نے واضح لفظوں میں حرام قرار دیا ہے، تو یہ گناہ بھی کبیرہ گناہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں بتلائی ہیں کہ کبیرہ گناہوں کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں اور فرق کر سکتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہوں گے وہ صغیرہ ہوں گے، اور صغیرہ گناہ انشاءاللہ ہماری اپنی جو نیکیاں ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ نیکیاں ہی انشاءاللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گی۔ تو صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں اگر ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں تو، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک بات بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اس بات کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہم اچھی طرح سے الرٹ رہیں۔
شیطان ہمیں کبھی کبھار دھوکہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سا تو یہ گناہ ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ استغفار کر کے نیک بن جانا، یا اس کو چلو چھوٹا سا یہ کر لینے سے تمہارا ڈھیر سارا فائدہ ہو جاتا ہے، تمہارا نفع ہو جاتا ہے، تو اس کو کر لو، کوئی بڑا گناہ، شرک تھوڑے ہے، اس سے کہیں آپ اسلام سے خارج تھوڑے ہو جائیں گے۔ شیطان یہ کبھی کبھار وسوسہ ڈالتا ہے، اور اسی وسوسے کا شکار ہو کر کے اور اسی دھوکے کا شکار ہو کر کے انسان گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ بھی کبھی کبیرہ بن سکتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی بڑے ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ چھوٹا گناہ شریعت کے حکم کو کم سے کم تر یا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو کم تر سمجھتے ہوئے چھوٹے گناہ کو بھی کیا گیا تو یہ بھی سنگین بن جائے گا، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کی جو سوچ ہے وہ اس گناہ سے زیادہ بدترین ہے، اور آپ کی وہ سوچ کہ جس کی وجہ سے آپ نے چھوٹا گناہ سمجھ کر اس کو کیا ہے، لیکن آپ کی وہ بری سوچ نے کہ جس کو آپ نے مذاق سمجھ کر وہ گناہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو آپ نے کمتر سمجھتے ہوئے اس گناہ کو کیا، تو چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جائے گا اور سنگین ہو جائے گا۔ اسی طرح صغیرہ گناہ بھی اگر مسلسل کیا جائے، آدمی اس چھوٹے گناہ کا پابند ہے، چھوٹا گناہ بھی صغیرہ گناہ بھی اگر پابندی سے کوئی کرتا ہے تو بھی کبیرہ گناہ بن سکتا ہے۔ لہذا اس بارے میں تھوڑی اچھی سوچ اور اچھی فکر کی ضرورت ہے، اور شیطان کے وسوسے اور اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح بچا کر اور سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، اگر کوئی شخص توبہ اور استغفار پر سچے دل سے آ جائے تو کبیرہ گناہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ بھی اس کے دھل دیے جائیں گے، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا اگر استغفار اس کی زندگی میں توبۃ نصوح یا خالص توبہ اس کی زندگی میں پائی جائے تو۔ اور اگر کوئی شخص چھوٹے گناہوں پر بھی بڑا پابند ہے اور صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کر کیے جا رہا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کنٹینیو اور مسلسل چھوٹے گناہ کو بھی کرنے سے وہ گناہ کبیرہ بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈھیٹ ہو چکے ہیں اور اس گناہ کا احساس آپ کے دل سے نکل چکا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑی آسانی کے ساتھ بڑے گناہوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو پھر حدیث کی روشنی میں ہمارے دل پر ایک سیاہ یا کالا داغ اور دھبا لگ جاتا ہے، اگر ہم نے توبہ کر لی تب تو وہ مٹ جاتا اور بالکل دل چمکتا ہوا صاف اور ایمان سے واپس بھر جاتا ہے، لیکن اگر ہم نے توبہ اور استغفار نہیں کی تو وہ داغ اور وہ دھبا کالا باقی رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتے ہیں، پھر وہ دھبا اور داغ لگتا ہے، اسی طرح بندہ کرتا جاتا ہے اور اس کے دل پر ایک کے بعد ایک سیاہ داغ اور دھبا لگتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر انہی کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کے نتیجے میں ان کا دل زنگالود ہو چکا ہے۔ آگے کبیرہ گناہوں کی شروعات سے پہلے ایک اور بات کو بھی ہم جانیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی جرات بندہ کیسے کر لیتا ہے، اس کے پیچھے کا موٹیو کیا ہے، اس کے پیچھے کا ریزن اور سبب کیا ہے، کیونکہ شریعت میں کبیرہ گناہ ایک سنگین اور خوفناک جرم ہے۔ اور کس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ابھی ہم نے اس کو جان لیا کہ دنیا میں بھی یا تو اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے، یا آخرت کی بھی سخت سے سخت سزا کی بات کہی گئی، یا اس کے لیے اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی، یا اس کو حرام قرار دیا گیا وغیرہ۔ اسباب کیا ہیں کہ بندہ اس لیول تک آ جاتا ہے؟ تو گناہ کے ارتکاب کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ، تاکہ بات ایک دم صحیح ڈھنگ سے اور پوری صحیح ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا سکیں۔
کیونکہ جو وہ اسباب، وہ ریزنز، وہ موٹیو کی جس کی وجہ سے ہم کبیرہ گناہوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اگر ہم نے ان کو صحیح ڈھنگ سے جان لیا اور ان کی آئیڈینٹیفائی کر لی، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہیں پر اس کو ختم کر سکتے ہیں اور یہیں پر اس کو مینج کر سکتے ہیں، آگے تک ہم نہیں جانے پائیں گے اور اللہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اس کے بھی کئی سارے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ کبیرہ گناہوں کی حرکت کرتا ہے یا اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ سب سے پہلا سبب اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمزوری اس کا سب سے بڑا سبب ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بنیادی سبب ہے۔ اگر ہم نے اس کو اچھے ڈھنگ سے جان لیا اور اس کو مینج کرنا سیکھ لیا تو پھر دوسرے اور جو اسباب ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بنیادی ہے۔ اس کو اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیا اور اس مسئلے کو جان لیا تو پھر دوسرے انشاءاللہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جب یہ ایمان ہم سب کا ایمان، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ایمان کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ابھی ہم لوگ جو مجلس میں رہتے ہیں، جمعہ کے خطبات میں ہوتے ہیں، ہم دروس وغیرہ میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کو سمجھا اور سنا اور جانا جائے، ایسی مجلسوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور اس وقت ہمارے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے کیا اس کے بعد بھی وہی رہتی ہے؟ نہیں۔ ہم جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں یا ایک دو دن جب گزر جاتا ہے تو ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے، پھر واپس ہم جب نماز پڑھتے ہیں تھوڑا سا اوپر آتا ہے، جب ہم وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان دوبارہ تازہ اور زندہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی کیفیت کو تو ہم خود محسوس کرتے ہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اس کو دیکھتے اور نوٹس کرتے ہیں۔ ایمان جب گھٹنے لگے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی نیکیاں کم ہونے لگتی ہیں، جب اللہ کی عظمت آپ کے دل سے گھٹنے لگتی ہے، جب آخرت کا احساس ماند پڑنے لگتا ہے، جب آپ دنیا کی چاہت کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے لگتے ہیں، جب یہاں کی رنگینیوں میں آپ اپنے آپ کو گم کرنے لگتے ہیں، اور یہ اس کا جو اٹریکشن ہے، جب ہم اپنے آپ کو لوز کر دیتے ہیں اور اس اٹریکشن کے آگے سرنڈر کرنے لگتے ہیں، تو ایمان تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف آتا ہے۔ اور جب ایمان تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف آتا ہے تب پھر اس کی پہلی نشانی ہم جو محسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ نیکیوں میں اب ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا نقصان، نیکیوں سے ہمارے دل میں ایک اچاٹ ہونے لگتی ہے، وہ لذت، وہ حلاوت نماز پڑھنے میں، تلاوت قرآن میں، اذکار میں، دیگر اور نیکی اور خیر کے کاموں میں وہ کیفیت نہیں رہتی ہے جو رہنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو فوراً نوٹس نہ کیا اور فوراً اس پر دھیان نہ دیا تو پھر ایسی صورت میں ایمان، جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا، کہ قائم نہیں رہے گا، پھر وہ نیچے کی طرف ایک دم تیزی کے ساتھ شارپ ڈکلائن نیچے جاتا جائے، تیزی کے ساتھ نیچے اترتا جائے گا۔ فوراً ہمیں اسے محسوس کرنا ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہو رہا ہے، ایمان نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کا نوٹس لیں اور اپنے ایمان کو مضبوط اور بہتر کرنے کی اور اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار، یا جو بھی اس کے لیے ہے، اذکار ہے، وعظ و نصیحت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہے، تلاوت قرآن ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ ذکر الہی ہے۔ یہ سب آپ یا آخرت کی فکر اور اس کا احساس ہے۔ کبھی کبھار آپ قبرستان کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، اس کی زیارت ہمیں اپنے فائدے کے لیے کہی گئی ہے۔ مردوں کے لیے تو ہم کرتے ہیں جا کر دعا، عبادت کے لیے نہیں،
لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہماری آخرت کی یاد بہتر ہونی چاہیے اور احساس دوبارہ زندہ اور تازہ ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ آپ فوراً انجام دیں اور اپنے ایمان کو بہتر کر لیں، ورنہ ایمان جب کمزور ہوا تو پھر گناہوں کی طرف آپ تیزی کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شیطان آپ کے اوپر طاقت کے ساتھ حملہ ور ہوگا، اور شیطان کے وسوسے اور شیطان کے حملے اب آپ کو بچا نہیں، اور آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے، آپ جھیل نہیں پائیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ کون سی چیز ہے جو شیطانی وسوسوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے اور ایمان کو اوپر لاتی ہے؟ وہ ایمان ہی تو ہے، ایمان کی طاقت ہی تو ہے، اس کی مضبوطی ہی تو ہے۔ جب آپ نے اس کو ہی کمزور ہونے دیا اور اس کے بعد اس کا احساس تک نہ ہوا اور آپ نے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش نہ کی، تو شیطان کے وسوسے اب اسٹرانگ ہوں گے آپ کے ایمان کے مقابلے میں، اور پھر آپ کو پھر دبا دیں گے، اور آپ پھر اس کے شکار ہو کر وہ جو چاہے گا آپ سے کرا لے گا۔ تو ایمان کی کمزوری اس کی سب سے بنیادی وجہ ہے اور اس کا سب سے بنیادی سبب ہے، لہذا اس پہلو پر ہمیشہ اور ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے، اور یہ اندر دل کی کیفیت ہے۔ اعمال میں بھی یہ چیز ظاہر ہوتی اور جھلکتی ہے، لیکن سب سے بڑا اس کا جو محل ہے ایمان، وہ دل ہی ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہی ہے، پھر اس کی نشانیاں ہمارے اعمال میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ایمان کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں اور اچھی طرح سے نوٹس کیا کریں کہ کہیں ایمان نیچے کی طرف تو نہیں آ رہا ہے، اس کا لیول نیچے کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ اس بات کا احساس اگر ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ہم آرام سے فائٹ بیک کر لیں گے، اور کبھی بھی کبیرہ گناہ سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی اگر اللہ نہ کرے کچھ کمزوری ہو بھی گئی تو توبہ اور استغفار کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے کر کے اس گناہ کو مٹا دیں گے، اور دھول ڈالنے تک اور اللہ سے اس کی معافی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن اس پہلو کو ہم جان لیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو بات کہی ہے بنیادی ہم سب کے لیے، وہ یہی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جوش میں آئے اور لا الہ الا اللہ کہہ دیں نہیں، ایسے لا الہ الا اللہ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اور اس طرح لا الہ الا اللہ کہنا آپ کے لیے کوئی فائدہ ہوگا بھی نہیں، آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ کہہ دیں کہ نو یوز ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کہتے کس کو ہے۔ تو ایمان کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا کرنے کے لیے نالج اور علم آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو جب پتہ ہی نہیں رہے گا کہ ایمان گھٹتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور بڑھتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اور جب گھٹ جائے گا تو اس کو واپس اوپر کیسے لانا ہے، جب ان ساری چیزوں کا آپ کو علم ہی نہیں رہے گا تو آپ کو کچھ نہیں پتا چلے گا، اور آپ اس لیول تک چلے جائیں گے کہ کبھی کبھار ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بھی شک ہونے لگے گا۔ تو سب سے پہلے علم اس کے لیے ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے علماء حق کے بارے میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ہے ان کے پاس، لیکن اگر کسی کا علم اللہ کی خشیت اور تقوی کی طرف اس کو مائل نہ کر سکے تو اس کا علم صرف زبان کی حد تک ہے، اس کے دل میں نہیں ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے، ہم میں سے کسی کے نام کے ساتھ اگر شیخ ٹائٹل لگ جائے عالم ہونے کی وجہ سے، یا مولانا یا حضرت جو بھی ہو اپنی اپنی زبان سے، وہ کافی نہیں ہے۔
بلکہ وہ اس وقت تک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جب تک کہ ہمارے دل میں خوف الہی اور خشیت الہی پیدا نہ ہو جائے. جب کسی کا علم اللہ کی خشیت اور اس کے خوف تک اس کو پہنچا دے تو سمجھ جائیے کہ اس کا علم اس کے دل تک اترا ہوا ہے اور اس کے دل پر سمایا ہوا ہے. اسی لیے یہ بات کہی گئی. تو علم کا حاصل کرنا ایمان کو بہتر سے بہتر طریقے سے مینج کرنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے. اور ہم خود علم حاصل کرنے والے یہ حلقات ہیں، صبح شام کے دروس ہیں، جمعہ کے خطبات ہیں، علماء کے بیانات ہیں، ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان سے مستفید ہوں کہ یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا جو کچھ بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی فرماتے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف میں دیکھتا ہوں، تم نہیں دیکھتے ہو. بہت ساری ایسی غیب کی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا اور بتلایا. کسی اور کو نہیں پتا ہے، کسی اور نے نہیں دیکھا. نبی کہتے یقیناً جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میں صرف سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو. آگے دیکھتے ہیں، آگے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتت السماء وحق لها ان تئطا. یہ آسمان اس قدر بوجھل ہے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے کہ آسمان اپنے بوجھ کی وجہ سے چرچرا رہا، اسے آواز آ رہی ہے چرچرانے کی. اس قدر بوجھل ہے آسمان میں، ایک بالش کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے. آگے آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آئے تو یہ سب سے بہتر ہے. ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی. اس آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی، یعنی 1 فٹ 1.5 فٹ کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں کسی فرشتے کی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں نہ ہو. پورا آسمان، ساتوں آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں کسی فرشتے کی پیشانی اللہ کے آگے سجدے میں نہ ہو. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقِيتُمْ كَثِيرًا. کہ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی وہ پتا چل جائے، جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی وہ پتا چل جائے تو تمہاری ہنسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور تم کثرت کے ساتھ رو گے، بلکہ اپنے رونے کو تم سنبھال نہ سکو گے اور کنٹرول نہ کر سکو گے. اکثر وقت تمہارا رونے میں گزرے گا، جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی پتہ چل جائے تو. پھر آگے کہتے ہیں وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى السعداء تجارون الى اللہ. کہ تم اپنی بیویوں سے ملنا بھی چھوڑ دو گے بستروں پر، تم اس انسانی آبادی کو بھی چھوڑ دو گے، پھر انسان تمہیں اور یہ انسانی آبادیاں تمہیں ایسا لگے گا کہ کاٹ کھا رہی ہیں، تم جنگلوں کی طرف نکل بھاگو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّوْدَاءِ، تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے. تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے. اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں، اگر تم بھی وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، اگر تم بھی وہ سن لو جو میں سنتا ہوں تو تمہاری یہ حالت ہو جائے گی. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے صحیح، لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْبَدُ. کہ یقیناً کبھی کبھی میرے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے، رسول کہتے ہیں کبھی کبھی میرے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں بھی کوئی درخت یا کوئی جھاڑ ہی ہوتا تو ٹھیک ہوتا کہ جس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا. کوئی درخت ہی ہوتا کہ جس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا تو پھر اس کا حساب و کتاب نہ رہتا. آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کر اس کو اپنی زندگی کا حساب دینے کی بات نہ آتی. کبھی کبھی مجھے یہ بھی خیال آتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ نے اپنی یہ امت کو بھی یہی بتایا، آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی یہی سمجھایا. فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اتق اللہ یا فاطمہ.
فإني لا أملك لك من اللہ شیئا، اے فاطمہ تمہیں خود متقی اور پرہیزگار بننا پڑے گا، تمہیں خود متقیہ اور صالحہ بننا پڑے گا، نیکی اور خیر کا پیکر تمہیں خود ہونا پڑے گا۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور میری وجہ سے تم کسی فائدے کی امید رکھتی ہو تو یہ امید ختم کر دو، میں تمہارے کوئی کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تمہیں خود اپنی نجات کے لیے اور آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے تمہیں خود اترنا پڑے گا اور نیکی اور خیر کا کام کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو کیسے گمراہ کیا گیا اور سکھایا گیا، یہاں تو لوگوں کی ذمہ داریاں اور ان کے ٹھیکے لے لیے جاتے ہیں کہ چھوڑ دو، وہ سب میرے اوپر ہے، کہتے وہ سب میرے اوپر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ کتنی بڑی ٹھٹائی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ لوگوں کو کہہ دیا گیا آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، آپ مجھے سب کچھ مان لیجئے، میں دن کو رات کہوں رات کہو، رات کو دن کہوں دن کہو، یعنی بالکل اندھے اور گونگے اور بہرے بن جاؤ اور سب میرے اوپر ڈال دو۔ جس کو اپنی نجات کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ دوسروں کا ذمہ دار بنا گھومتا ہے، وہ دوسروں کا ٹھیکہ لیے گھومتا ہے۔ اور رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، تمہیں اللہ سے ڈرنا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گا۔ یہی چیز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دلوں تک ڈالنی چاہیے، اور آپ کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے یہی ہے۔ تب آپ نے سوسائٹی کو پاک کیا اور سوسائٹی نکھر گئی اپنے ایمان میں اور گناہوں سے ایسے باہر ہو گئی اور پاک ہو گئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس جماعت کو کہ جسے ہم صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، ان کے ایمان، ان کے اخلاق، ان کے اعمال کو ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ قرار دے دیا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس مسئلے کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے۔ جو کچھ آپ سنیں گے آپ اچھی طرح سے دوبارہ اپنے ذہنوں پر اسے ایک زور ڈال کر غور کر لیں گے کہ کیا کیا ہم نے سنا ہے اور کیا کیا ہمیں کرنا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بنیادی سبب میں نے بتلا دی۔ دوسرا سبب ہے عورت، مال و اسباب، سونے چاندی، گھر بار، اور اس کے بعد سواریاں یا جو بھی ہو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر نظر آنے والی اچھی اور خوبصورت چیزیں۔ ان چیزوں کی خاطر بھی بندہ گناہ کی طرف اور کبیرہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ان سب کو اللہ عز و جل نے ایک ہی آیت میں سورہ آل عمران کے بیان کر دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بہت اٹریکٹیو اور خوبصورت بنائی گئی ہے یہ دنیا، اور دنیا کے اندر جو چیز انسان کو سب سے زیادہ اپنی طرف مائل کرتی اور کھینچتی ہے، کہ جہاں بندہ اپنے ہوش و حواس کو گم کر بیٹھتا ہے، کہ جہاں اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھتا ہے یا گنوا بیٹھتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز کا اللہ نے اس آیت میں جو ذکر کیا وہ عورت ہے۔ وہ عورت ہے۔ عورت سے مراد ہماری بیویاں نہیں۔ اگر عورت نیک ہو، چاہے ہماری بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، جس کسی شکل میں ہو، وہ نیک ہے تو دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بیش قیمت چیز کہ جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں، کہ جس کے برابر کوئی دوسری چیز نہیں، وہ نیک بیوی ہی ہے۔ لیکن اگر ہم نے حلال طریقے اور جائز طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اور روٹ کو اپنایا اور غلط طریقے سے کچھ ہم نے کرنے کی کوشش کی، تو سب سے بڑی چیز اور سب سے پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر ایک گناہ کرنے کے لیے 100 اور گناہ کرتا ہے، اور ایک جھوٹ کو کسی طرح چھپانے کے لیے 100-200 اور جھوٹ بولتا ہے، وہ عورت کی ذات ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ۔
دنیا سے اچھی طرح سے بچ کے رہنا اور عورت کے فتنوں سے بھی اچھی طرح سے بچ کے رہنا. من النساء والبنین، اور اولاد کی خاطر بھی، اولاد کی خاطر بھی ہم گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے بعض یا تمہاری اولاد میں سے بعض وہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، ان سے اچھی طرح سے الرٹ رہنا. یہ بیویاں اور بچے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بیوی بچوں کی خاطر ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ انہی کی خاطر تو زندہ ہے، انہی کی خاطر تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے اچھی طرح سے الرٹ رہنا. کس بنا پر؟ بیوی اور بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں. بیوی اور بچے ہمارے دلوں کا چین اور سکون ہے، ہمارے گھروں کی رونق اور زینت ہے، ہمارا مستقبل اور ہماری قوم کا مستقبل انہی سے ہے. لیکن یہی بیوی اور بچے جب گناہ پر مائل اور آمادہ کر دیں اور گناہ کے لیے مجبور کرنے لگیں، اور ہم بیوی یا بچوں کی خاطر گناہ کرنے پر مجبور ہونے لگیں، تو پھر یہ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں. کیونکہ اب ان کی خاطر ہم اپنے رب سے دور ہونے لگے اور دین سے ہم ہٹنے لگے. یہ ہے اس خاص پرسپیکٹو میں، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس کا ذکر کیا کہ اس سے اچھی طرح سے الرٹ آپ رہیں گے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر یا دنیا کی خاطر. ہم اس کو کاروبار میں بھی لے سکتے ہیں کہ بندہ پروفٹ کی خاطر یا چند ہزار یا لاکھ کی خاطر جھوٹ بھی بولتا ہے اور بہت سارے کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی کبیرہ گناہوں کے کرنے کا ایک سبب ہے، اور انسان اس کی خاطر بھی کبیرہ گناہوں پر آمادہ ہوتا ہے، صرف دنیا کے مال اور دنیا کی لالچ کی خاطر. والخیل المسومہ والانعام والحرث، ہم اس کو بھی دنیا کی ہی چیزوں میں لیں گے. اور جو سواریاں ہیں یہاں پر گھوڑے جو نشان زد اور بیش قیمت گھوڑے ہیں. اب سواریوں کے لیے جو دوسری چیزیں ٹو ویلر یا فور ویلر، اور ان میں الگ الگ گریڈ، پھر ان میں الگ الگ کوالٹیز، ان کی خاطر بھی بندہ، اور پھر اس کے بعد کھیتی باڑیاں، جو کچھ بھی ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت، اس کی رونق اور اس کے اندر اپنے آپ کو فائدہ اور منافع حاصل کرنے کی خاطر بندہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا. لیکن فائنلی ہے کیا؟ یہ دنیا کے اندر چند دنوں تک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، بس چند دنوں تک، اور وہ بھی جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک، اور وہ بھی تب تک باقی رہے گی. تو باقی رہے گی بھی کہ نہیں وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. نیکسٹ مومنٹ کیا ہوگا ہمارے ساتھ ہم نہیں جانتے. جس چیز کی خاطر ہم نے جھوٹ بولا، فراڈ کیا، چیٹ کیا، سب کچھ کیا، اور کبیرہ گناہ ایک نہیں 4 کیے، اور جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہم نے کیا، وہ چیز باقی بھی رہے گی ہماری زندگی بھر کی نہیں، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. لیکن بندہ کرتا ہے. تو اللہ نے ایک موٹیو بتایا ہے کہ ان چیزوں کی خاطر بندہ گناہ میں جاتا ہے اور انوالو ہوتا ہے. لیکن یہ ہے ہی بلاخر دنیا کے اندر چند دنوں تک انجوائے کرنے کی چیز. واللہ عندہ حسن المآب، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے پاس ہے انجام کے اعتبار سے وہی ہے، انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہے. لہذا اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے اندر اور بھی باتیں ہیں. انسان کا نفس غالب آتا ہے، شیطانی وسوسے بھی ہیں، یا غلط صحبت بھی ہے. غلط سوسائٹی میں ہم پڑ جاتے ہیں، غلط دوستوں کی صحبت میں آ جاتے ہیں. یہ سب اس کے پیچھے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ آہستہ آہستہ کبیرہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمزور ایمان کو سنبھالنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں علم اور ہوش عطا فرمائے، اور ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہونے کے ناطے جو کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، اللہ ان پر ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور صغیرہ گناہوں کو بھی نیکیوں کو کثرت کے ساتھ انجام دے کر ان کی معافی اور ان کی تلافی کے لیے اللہ عز و جل ہم کو توفیق مرحمت فرمائے. امین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم.